ہم اس شخص کے کردار کو کبھی نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھا اور اللہ کا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھا. آگے دلدل آ گئی، پانی آ گیا، زمین ختم ہو گئی. اس نے باگیں کھینچی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، مالک میرے جذبے تو جوان تھے، کیا کروں، تیری دھرتی ختم ہو گئی ہے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے. کیا تھے وہ لوگ اور کیا تھا وہ زمانہ. اور آج ہماری حالت باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہماری پستی اور ذبوحالی کی وجہ ہمیں خود معلوم ہے، لیکن ہم اپنے رویے کو منافقانہ بنایا ہوا، ہم حالات کے جبر سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں. ہم زبان سے حالات کا واویلا تو کرتے ہیں لیکن اپنے انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا مسجد میں دین اور طرح کا ہوتا ہے، گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے. جس طرح مسجد میں گئے، وہاں سے ٹوپی لی، سر پہ رکھی، نماز پڑھی، پھر ٹوپی اتار کے چلے آئے. ہم جس طرح ٹوپی اتار کے رکھ آتے ہیں، مسجد میں نماز بھی رکھ آتے ہیں. ہم نماز بھی دکان پہ نہیں لے کے آتے، ہم نماز بھی اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں لے کر کے نہیں آتے. اس وقت ہم اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ہماری زندگی کے تیور لچھن طریقے اس وقت اور طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے اس کی زبان بول رہی ہے، دل کیا کہہ رہا ہے. چو بخلوت میرا ون کارے دیگر می کو نن. رومی کہتے ہیں جب منبر پہ چیختے ہیں تو جب تھلے اترتے ہیں تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے. تو اللہ تو دیکھتا ہے، لوگ تو نہیں دیکھتے، لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا، لوگ تو دھوکہ کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے. ارا زبیبا نملۃ السودا، کالے پہاڑ کے اندر گہری غار ہے، غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے. اس سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے اور اس کے پاؤں سے جو ہلکی سی لکیر بنتی ہے جس کو خردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تمہارا رب اس کو یوں دیکھ رہا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں آنے والے خیالوں سے بے خبر ہے، تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والی سوچوں سے وہ بے خبر ہے. ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں صاحبو؟ ہمارے بزرگوں کا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کھری اور سیدھی سادھی گزارو، اپنی زندگی کے اندر حسن اور جمال پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرو. اور یہی جو ہے وہ زندگی کا حسن ہے. ہم اپنے رویوں کے اندر منافقانہ روشیں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گفتار کے اندر اور آج ہمارے کردار کے اندر کوئی چمک نظر نہیں آتی. میرے حضور شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دے سکتی. بس اس جملے کو سمجھ لیں، اچھی طرح اندر اتار لیں. جس شخص کی ہزاروں فلسفے اس ایک جملے پہ قربان، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جو تمہارے پاس بیٹھے محروم نہ رہے. ہم قوم لا یشقی جلیسہم، حدیث ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ. اس کو مزید سادہ کر لوں، جس کے کردار میں چمک نہیں ہے اس کی گفتار میں کچھ نہیں ہے.